بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از محمد وسیم ہیئر. ہاں جی, آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ جی ڈاٹ اسکالرشپ کے بارے میں ہے, جو ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے, اپرچونٹی ہے ان جرمنی کے اندر. جو اسٹوڈنٹس جرمنی کے اندر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بلاک اکاؤنٹ سے پریشان ہیں, تو وہ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ اس اسکالرشپ کے لیے آپ کو کسی بلاک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ سمپلی یہاں پہ جسٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک فلی فنڈ اپرچونٹی ہے جس میں آپ کو 13 to 1400 پر منتھ یورو جو ہے نا وہ اسٹائپنڈ وغیرہ ملتا ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے. آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے. سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے. اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر میں ایڈ کر دوں گا, تو آپ یہاں پہ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. ادروائز نہیں کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ آئیں گوگل پہ آنے کے بعد آپ لکھیں ڈاٹ اسکالرشپ. یہ لکھنے کے بعد اب آپ پہلی ویب سائٹ جو ہے نا اس کو اوپن کر لیں گے, تو آپ سمپلی اسی ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے جی, ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ گرانٹ فار فل ڈاکٹرل پروگرام یہاں پہ سرچ کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے. لینتھ ہوگی آپ کو یہاں پہ 4 ایئر جو ہے نا آپ کو مکمل اکوموڈیشن ہر ایک چیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائے گی. گرانٹس وغیرہ ملیں گی. فنڈنگ مسٹ بگن ان 2026 میں آپ کو ملے گی. کتنی پیمنٹ ہوگی منتھلی 1400 یورو. پہلے 1300 یورو ہوا کرتی تھی, لیکن اب انہوں نے بڑھا دی ہے, 1400 یورو کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو وہ منتھلی انسٹالمنٹ 1400 یوروز جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا. تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ بن جاتا ہے 6 لاکھ پاکستانی یا 5.5 لاکھ پاکستانی بنتا ہے جو آپ یہاں پہ ملے گا. اینول سیشن آپ کو الاؤنس ملے گا, ریسرچ الاؤنس 460 یورو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو ملے گا. ساتھ میں باقی اور بھی بہت سی اسکالرشپس کی اپرچونیٹیز ہے یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتا دی نیچے کہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھ لیں. لینگویج کورس میں بھی آپ کو کروایا جا سکتا ہے جرمن کا, وہاں پہ جرمنی کے لیے وہ بھی فلی فنڈڈ ہوگا اور فری آف کاسٹ ہوگا. کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا کیا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اکیڈیمکس اچیومنٹ گریڈز پوائنٹ ایوریج یہ چیز ہونی چاہیے. اکیڈیمک ڈگریز ہوں. نالج آف لینگویج انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد کوئی اچیومنٹ گریجویشن کی آپ کی پبلیکیشن لیکچرز کانفرنس پیپرز کچھ بھی آپ کا پبلش پیپر ہے تو وہ آپ یہاں پہ بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اس کے بعد کوالٹی آف ریسرچ پروجیکٹ بھی چیک کی جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. جو آپ ریسرچ پروجیکٹ بنا رہے ہوں گے یا جو آپ نے بنایا ہوگا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ چیک کیا جائے گا. اس کو تسلی سے آپ نے دیکھ لینا سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باقی کچھ ڈیٹیل اور ہے, اس کو آپ نے ایک ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. سمپلی ہم اب چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پروسیس کی طرف کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ چیک کر لیتے ہیں کیا ہم اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ پہ فل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اب اس کی ریکوائرمنٹ ہے کیا جی. اب کہتا ہے جی سب سے پہلے چیز جو ہے نا آپ کا جو یہ ماسٹر ڈگری جو ہے نا وہ 3 ایئر کا آپ کا ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہاں پہ کچھ اور چیزیں مینشن ہے, کہتا ہے جی ایز اے رول ایپلیکنٹ شوڈ ناٹ ہیو گریجویٹڈ اینڈ لانگر. اگر آپ کی 6 سال پہلے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, 6 سال کا آپ کا اسٹڈی گیپ ہے, تو اس سے زیادہ مطلب 5 سال کا اسٹڈی گیپ ایکسیپٹیبل, اس سے زیادہ یہاں پہ اسٹڈی گیپ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ کی ڈاکٹریٹ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ ماسٹرز کی ہے آپ کے 5 سال نہ گزرے ہوں. دوسری چیز یہ اگر آپ آلریڈی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور آپ کا 3 سال گزر چکے ہیں, گزرنے والے ہیں, تو پھر بھی آپ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ انہوں نے انفارمیشن دی ہے سیکشن اے اور پوائنٹ 2, اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. یو ایپلیکینٹ کین ناٹ بی کنسیڈرڈ اف یو ہیو بین ریزیڈنٹ ان جرمنی. اگر آپ جرمنی میں ہیں 15 منتھ سے, تب بھی آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. سو یہ اس کا ایک تو بیسیکلی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ اور اپلیکیشن کا کرائٹیریا ہے جس کو آپ نے فل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آ جائے اپلیکیشن پروسیجر کے اوپر. اپلیکیشن پروسیجر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جی. سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ یہاں پہ سبمٹ کرنے, آن لائن ہی سارا کچھ کرنا ہے. اب تمام ڈاکومنٹس آپ کے انگلش کے اندر یا جرمن کے اندر ہونے چاہیے. تو ہمارے پہ ڈاکومنٹ سارے انگلش کے اندر ہیں. اب ڈاکومنٹ کون کون سے ہونے چاہیے جی. آپ کا سی وی ہونا چاہیے ان ٹیبلر فارم, میکسیمم 3 پیجز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سی وی آپ یورو پاس فارمیٹ میں بنا لیں گے. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں گے. اس کے بعد لسٹ آف پبلیکیشن آپ کے پاس کوئی ہے میکسیمم 10 پیجز کی, اگر ہے تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں, لیکن کمپلسری نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن آف اکیڈیمک پرسنل ریزن فار یور پلان پروجیکٹ ان جرمنی, لیٹر آف موٹیویشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں 1 to 2 پیجز کا, اور بہت زیادہ امپورٹنٹ, یہ 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں آپ کے اسکالرشپ کے لیے. تو یہ بھی آپ ہم سے لکھوا سکتے ہیں, ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں کے کچھ کوشچن جو انہوں نے بتا دیے کہ واٹ ڈو یو ہوپ ٹو گین فرام یور پروجیکٹ ان جرمنی پرسنلی پروفیشنلی فار یور کیریئر, پلیز اپلوڈ لیٹر آف موٹیویشن انڈر دا اسٹڈی پروجیکٹ موٹیویشن ان دا ڈارٹ پورٹل. ٹھیک ہے. سو یہ اس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پرپوزل. ٹھیک ہے جی. ریسرچ پرپوزل میکسیمم 10 پیجز انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ٹوٹل ہونے چاہیے. ریسرچ ورک اپنا پریویس جو آپ کا ریسرچ ورک جو آپ نے کیا ہو وہ یہاں پہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اس کے لیے بھی آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. ریسرچ پرپوزل ہو گیا, آپ کا سی وی ہو گیا, آپ کا موٹیویشن لیٹر, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی چیزیں اچھے سے ویل پریپیئرڈ کر کے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا لیٹر آف کنفرمیشن سپروائزر بائی ڈاکٹر سپروائزر. تو
یہ بھی ایک لیٹر آف کنفرمیشن سپرویژن بائی ڈاکٹرل سپروائزر آپ نے یہاں پہ لے لینا. اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا اس پوائنٹ 3 کو, تاکہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے. اس کے بعد ان دا کیس آف پلان پارٹیسپیشن اسٹرکچر ڈاکٹر اسٹڈی پروگرام, تو باقی یہ چیزیں کچھ آ جاتی ہیں. لیٹر آف ایڈمیشن یہ کمپلسری چیزیں نہیں ہیں, کچھ آپشنل چیزیں, اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے باقی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ, کچھ اور ایڈیشنل چیزیں ہیں جو ہمارے ڈاکومنٹ سے ریلیونٹ ہوتی ہیں. پروف آف انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے, وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے. تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہے نا چھوٹی چیزیں آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس, آپ کو بہتر پتا ہوگا اس حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں یہاں سے کیسے حاصل کرنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے کانٹیکٹ اینڈ کنسلٹنگ. آپ ان سے کانٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں, ان کی ڈیٹیل وغیرہ مینشن ہے. ساتھ میں ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں جی, ہمارے پاس کیا ہے جی, سبمٹ اینڈ اپلیکیشن. سبمٹ اینڈ اپلیکیشن پہ ہم آگے, اب سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے رجسٹر کرنا ہے. خود کو رجسٹر کرنے کے لیے ہم جو ہے نا پورٹل پہ چلے جائیں گے. جسٹ ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ ٹو دا اپلیکیشن پورٹل, یہاں پہ ہم ٹو دا اپلیکیشن پورٹل پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جی دوبارہ ٹو دا اپلیکیشن پورٹل. اب اپلیکیشن پورٹل کو کیا کر لینا ہے, ہم نے اوپن کر لینا ہے. اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے, خود کو یہاں پہ اس پورٹل پہ جا کے ہم نے خود کو کیا کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے. اب رجسٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جسٹ یہ میں نے آلریڈی لاگ ان کر لیا, تو اس لیے میرا لاگ آؤٹ نہیں شو کر رہا, تو اس میں لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے. یہ میرا جو ہے نا پروگرام لاگ آؤٹ ہو گیا. میں اس کو دوبارہ بیک جاتا ہوں یا اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے جی, آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ نیو آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے, تاکہ میں آئندہ سے آپ لوگوں کے لیے ایسی مزید جو ہے نا وہ ویڈیوز وغیرہ بنا سکوں. اچھا, دوبارہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ ٹو دا اپلیکیشن پورٹل پہ کلک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جتنی دیر میں اوپن ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا چینل ہے. اس پہ آپ کو مکمل اٹلی, فرانس اور ملائیشیا, مطلب جتنی بھی اسکالرشپ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پہ 1 بائی 1 کر کے مینشن ہوتی ہے. تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, تاکہ ایسی اپرچونیٹی سے وہ وغیرہ فائدہ وغیرہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ ہمارے پاس پورٹل اوپن ہو چکا ہے. سب سے پہلے اگر ہم نے پہلے لاگ ان کیا ہو تو سائن ان کرتے ہیں, ادروائز ہم نے کیا کرنا ہے, رجسٹر ناؤ پہ کر دینا ہے کلک. اب رجسٹر ناؤ پہ کلک ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ہے رجسٹریشن کا پیج اوپن ہو گیا ہے. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے, یہاں پہ اپنی میل ایڈ کرنی ہے. جو بھی آپ کی میل ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سینڈ ویریفیکیشن کوڈ پہ اس کو کلک کر دینا. جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک میل جو ہے نا وہ فوراً ریسیو ہوگی. جیسے یہ ایک مجھے میل ریسیو, اس میل کے اوپر ایک کوڈ آئے گا, اس کوڈ کو آپ نے لینا ہے. اس کوڈ کو لینے کے بعد یہاں پہ آپ نے انسرٹ کرنا ہے. اس کے بعد اپنا پاسورڈ جنریٹ کرنا ہے. جینڈر, فرسٹ نیم, سر نیم اور پریفرڈ لینگویج آپ نے انگلش چوز کرنی ہے. اس کو ٹک کرنا, کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا رجسٹریشن فائنل ہو جائے گی. رجسٹریشن فائنل ہونے کے بعد آپ آٹومیٹکلی یہاں پہ خود کو لاگ ان کر لیں گے. اب لاگ ان کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس پیج آ گیا. سب سے پہلا اس نے پرسنل ڈاٹا آپ کا پوچھا ہوا ہے, ڈاکٹر پروگرام ان جرمنی. ٹھیک ہے جی, اس کو میں تھوڑا سا ریفریش کر لیتا ہوں. آلریڈی یہ شاید لاگ آؤٹ نہ ہو گیا, اس کو میں دوبارہ میں بھی لاگ ان کرنا پڑے. میرے خیال میں یہ لاگ آؤٹ ہو گیا. اس کو میں دوبارہ لاگ ان کرتا ہوں. تو پھر میں جو ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ دوبارہ لاگ آؤٹ ہو گیا. تو میں نے اپنا جی میل ایڈریس اور یہ ساری چیزیں سیو کی ہوئی تھی, تو میں یہاں پہ اس کو دوبارہ سے ایڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ میرا ایڈ ہو گیا. اب میں یہاں پہ اگین سائن پہ آپ کے سامنے کلک کر لیتا ہوں. یہاں پہ کہ میرا جو ہے نا پورٹل ابھی دیکھتے ہیں جی اوپن ہو جاتا ہے لاگ ان, کیونکہ کافی دیر پہلے میں نے لاگ ان کیا, تو اس لیے شاید میں بھی لاگ آؤٹ ہو گیا ہو. تو اب یہ اگین جو ہے نا میرے پاس میرا پورٹل یا میرا پیج اوپن ہو چکا ہے. اب اس کو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں یہ اپلیکیشن پروسیس جو ہے نا. تو آپ نے سکون سے تسلی سے جو ہے نا ڈاٹا وغیرہ اپنا انسرٹ کرنا ہے, کوئی جلدی نہیں کرنی کسی چیز کے اندر یہاں پہ بالکل بھی. اب یہ آگے جی ہمارے پاس پرسنل ڈاٹا کی ڈیٹیل تو کو بتا دی ہے. آپ نے اپنا کنٹری چوز کر لیا ہے, ٹارگٹ کنٹری آپ کا جرمنی آ چکا ہے. اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یہاں پہ ان دونوں کو آپ نے ٹک کر دینا ہے. ٹک کرنے کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن نیچے آتے جائیں. آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یہاں پہ آپ نے اپنا فیملی نیم لکھنا ہے. مڈل نیم لکھیں یا نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے. فرسٹ نیم لکھیں. اکیڈیمک ٹائٹل, یہاں سے آپ نے ایک اکیڈیمک ٹائٹل اپنا چوز کر لینا, جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ہے, جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پہ چوز کر لیں. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ مینشن کرنی ہے. کنٹری آف برتھ آپ یہاں پہ آ جائیں, اپنا مینشن کر لیں کہ یہ کنٹری آف یہاں پہ برتھ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی نیشنلٹی آپ مینشن کریں. نیشنلٹی پاکستان لکھیں. اس کے بعد جینڈر اپنا سلیکٹ کر لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور کنٹری آف پرماننٹ ریزیڈنس پاکستان آ جائے گا یہاں پہ. اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے, یہاں پہ اس کو رہنے دیں گے, ٹک نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے, اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں. ای میل ایڈریس اور یوز ای میل ڈفرنٹ ایڈریس آپ نے یوز کرنا تو نہیں. از یور کنٹری آف اوریجن ڈفرنٹ فرام دا کنٹری, نہیں, یہ بھی ہم رہنے دیں گے. اس کو بھی رہنے دیں گے. اسٹریٹ ایڈریس وغیرہ ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ, مطلب یہ پرسنل ڈیٹیل جو آپ کی بنتی ہے 1 بائی 1 کر کے اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے.
ہاں جی، اب نیکسٹ بات آ گئی ہمارے پاس پروجیکٹ کی کہ اب ہم نے پروجیکٹ کی ڈیٹیل یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، بتانی ان کو. کہتا ہے پلیز ڈسکرائب یور اسٹڈی ریسرچ ادر پروجیکٹ بلو. کہتا ہے جی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری پروجیکٹ ہے یا نہیں ہے. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو میں نے گوگل کیا ہے تو یہ کہتا ہے جی یہ پروجیکٹ انوالو ہوتا ہے مختلف آپ اکیڈیمکس ڈسپلنس کو ملا کے، مختلف مطلب ڈپارٹمنٹس کو ملا کے، جو بھی کمپلیکس ایک پرابلمس جو ہے نا آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے مختلف چیزوں کو لے کے، تو اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کا پروجیکٹ اس سے ریلیونٹ ہے تو آپ یس کر دو، نو کر دیں. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا گروپ سلیکٹ کرنا ہے. اب گروپ یہاں پہ آپ کو دے دیے گیا ہے. لیٹس سی میں کہتا ہوں یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا میری فیلڈ آف اسٹڈی جو ہے نا وہ ایگریکلچر فریسٹ وغیرہ آ جاتی ہے. اس کے بعد میں سبجیکٹ پہ آ جاتا ہوں. اب بات آتی ہے سبجیکٹ کی کہ میں نے سبجیکٹ چوز کرنا ہے یہاں پہ کہ میرے سبجیکٹ جو ہے نا وہ ایگریکلچر سائنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے، جس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں ماسٹرس کیا ہوا میں نے آلریڈی، یا جس پہ میں نے ریسرچ پرپوزل وغیرہ لکھا ہوا ہے. اب ٹارگیٹ کنٹری ہمارا جرمنی ہے. انسٹیٹیوشن اب سٹی جو ہے نا، اب سٹی اور آپ نے ادارہ کون سے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ اب آپ نے اگر آپ کو پتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں پتا تو آپ نے آنا چیٹ جی پی ٹی پہ. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ میں نے کمانڈ دی ہے کہ مجھے نا چیٹ جی پی ٹی کیا دیکھے لسٹ آف جرمن یونیورسٹیز وچ آفر ڈارٹ اسکالرشپ 2025 ان ایگریکلچر پروگرام 25-26 لکھ لیں آپ. تو اس نے مجھے کیا کیا، اس کی لسٹ دے دی. آپ یہاں پہ بائی سٹی نیم بھی مینشن کریں تو وہ بھی ساتھ مینشن کر دیں گے. اب یہ یونیورسٹیز کے نام آ گئے تو اس میں سے کوئی بھی یونیورسٹیز جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. سٹی کا نام لکھیں گے، سٹی کا نام کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں یہاں سے رینڈملی کوئی بھی ایک چوز کر لیتا ہوں جو بھی مجھے یہاں پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اپنے اپنے حساب سے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور انسٹیٹیوٹ آپ کو نہیں ملتا تو یہاں پہ ادر پہ کریں، اس کو مینشن کریں. اب نیکسٹ ڈیٹیل آتی ہے کہ اب آپ نے اسکالرشپ کہاں سے، کس ڈیٹ سے کب تک آپ کو چاہیے. لیٹس سی کہ میں کہتا ہوں مجھے نومبر 2025 سے اسکالرشپ کو سیکیور کرنا ہے اور 2028 تک لے کے چلنا. اگر 2026 لکھ لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. مطلب جو ڈیٹ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسکالرشپ، آپ نے وہ یہاں پہ ڈیٹیل ایڈ کرنی. باقی ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ ڈیورنگ آف اسٹے یہاں پہ مینشن ہے. تو میں نے 25 سے 28 تک لکھ دی کہ مجھے 3 سال کی جو اسکالرشپ جو ہے نا وہ چاہیے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے ڈو یو ایم ٹو obtain ڈگری. یس ٹک کر دیں گے. اب ڈگری آپ کون سا لینا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی لینا چاہتے ہیں، آپ ڈبل ڈگری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ وہ ڈگری آپ کہاں، یہ ایکسٹرا ڈگری وہ پوچھ رہے ہیں تو آپ وہ کہاں لینا چاہیں گے، ٹارگیٹ یونیورسٹی کے اندر لینا چاہیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اسکالرشپ لینا چاہیں گے، ڈیورنگ اسکالرشپ ہی آپ اس کو گین کرنا چاہیں تو میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکیڈیمک کیریئر یا پروفیشنل ایکسپیرینس جو انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا. میں یہاں پہ اپنا کنٹری سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب کنٹری سلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ آ جانا ہے اپنا انسٹیٹیوشن کہ جہاں سے آپ نے جو ہے نا اپنے ڈگری وغیرہ کی ہے. ٹائپس آف اسٹڈی پروگرام آپ نے بتا دینا ہے. اب یہاں پہ نیچے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے پلیز انٹر یور میجر سبجیکٹ ہیئر میکسیمم 3 سبجیکٹ کین. 3 سبجیکٹ آپ نے اپنے انٹر کرنے ہیں یہاں پہ کس کے ریلیونٹ ہے، مطلب ایگریکلچر فریش کے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے جی، پہلا. اب دوسرا میرا اس میں کون سا بن رہا ہے جی، کیونکہ پہلے میں نے اپنا میجر سلیکٹ کیا، گروپ کون سا تھا، اس کے بعد میں نے ایگریکلچر سائنس سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس کیا آپشن ہے، ایڈ ادر سبجیکٹ میں اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں اسی طرح. ٹھیک ہے، پھر اس طرح 1 بائی 1 کر کے تینوں سبجیکٹ جو ہے نا میں اپنے ایڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد بات آ جاتی ہے نیکسٹ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ڈگری آپ نے کہاں سے حاصل کی، اس انسٹیٹیوشن کا نیم آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، گروپ سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی جو ہے آپ نے ماسٹرز جو آپ نے کیا یا بیچلر. جو پہلے تو آپ ماسٹرز کی بات کریں یہاں پہ کہ آپ نے ماسٹرز کیا، وہاں پہ ماسٹرز کو ہم نے کہا تھا کہ ماسٹرز ہمارا اس کے اندر تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب میجر سبجیکٹ چوز کر لیے. اس کے بعد سبجیکٹ کیا تھا اس کا وہ ہم چوز کر لیں. ٹائپ آف ڈگری ایگزام کون سا تھا اس کا، نیم آف ڈگری پروگرام، ڈیوریشن کہاں سے کہاں تک، ریزلٹ اس کا جی پی اے کتنا آیا تھا. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہائیسٹ اکیڈیمک کوالیفیکیشن ٹائم آف یور اسکالرشپ بگنس. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹک کر لیں اس کو. اس کے بعد آپ اپنے سپروائزر کے اکارڈنگ اس کو نام دینا چاہیں، جو بھی انٹینڈنٹ پروفیشنل گول جو آپ کا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں. مطلب یہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل جو آ جائے گی اس کو آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور کیا کریں گے، آپ نیکسٹ پیج کو کلک کر دیں گے. میں نے انسٹیٹیوشن کا نیم اور سبجیکٹ گروپ سبجیکٹ وغیرہ ساری چیزیں ایڈ کر دی. آپ کے سامنے ہر چیز ایڈ ہو چکی ہے. اپنی ڈگری میں ماسٹر ڈگری سلیکٹ کی ہے، پہلے ماسٹرز کی ڈیٹیل، پھر نیم آف ڈگری اور ڈیوریشن کہاں سے کہاں تک تھا، جی پی اے کیا تھا اس کا، اور یہاں پہ آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے ہائیسٹ کوالیفیکیشن. اس کے بعد ایڈ اندر آپ نے بی ایس کی ڈگری اس طرح ہی ایڈ کر لینی ہے 1 بائی 1 کر کے. باقی یہ آپشنل ہے، یہ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لینگویج پہ اب بات کرتے ہیں. ہم لینگویج ورکنگ لینگویج آف ٹارگیٹ انسٹیٹیوشن، تو آپ نے انگلش سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمارے پاس انگلش آ گیا. اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈیشنل لینگویج جو ہے نا آپ یہاں پہ اردو کر لیں، یا اردو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اس کو اگین پھر انگلش پہ ہی رہنے دیں پھر. ٹھیک ہے،
یا آپ جرمن سلیکٹ کر لیں، یہاں پہ اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ پریویس اسٹڈی جو میری انگلش کے اندر تھی، یہاں پہ وہ مینشن کر دیں کہ میں نے جتنی بھی کوالیفیکیشن کی ہے وہ ساری انگلش کے اندر تھی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے پلیز انڈیکیٹ دا لینگویج فرام وچ یو ہیو ٹیکن دا لینگویج ایگزامینیشن. تو میں پھر یہاں پہ انگلش سلیکٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹائپس آف لینگویج ایگزامینیشن، آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ پی ٹی آئلٹس ٹوفل کچھ بھی اگر آپ نے دیا ہوا تو یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا مینشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیا ہوا تو آپ یہاں پہ اس کو چوز کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں، آرٹ ڈائری، یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر لیں گے، جو لفظ لکھا ہو یہاں پہ اس کو اس کے اکارڈنگ ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے کچھ مینشن کی ہوگی. پلیز انٹر دا نیم آف یور لینگویج ٹیسٹ، تو یہاں پہ آپ MI، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دیں کہ میڈیا آف انسٹرکشن جو ہے نا انگلش کے اندر تھا، یا انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹ یہاں پہ اس کو اسکپ کر دیں. اس کے بعد کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا کریں، نیکسٹ پہ کلک کر لیں. اب نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ادر فنڈنگ اور بینیفٹس کی بات آ جاتی ہے. اور پھر جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہم نے کی ہیں وہ ہم نے یہاں بتا دینی ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس فنڈنگ آرگنائزیشن، اگر آپ کو کوئی اسکالرشپ وغیرہ آپ نے پہلے کی لی ہوئی ہے کہاں سے کہاں تک وہ ڈیٹیل دینی ہے. اگر آپ نے نہیں لی ہوئی تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، تو میں اس کو اسکپ کر کے نیکسٹ موو کروں گا، ٹھیک ہے. یہ آپشنل ہے کہ جس کو پہلے کوئی اسکالرشپ بیچلر کے اندر ماسٹرس کے اندر ملی ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ایڈ کرے گا. اب اس کے علاوہ کہتا ہے جی آپ اپنے کوئی اسکل ایکٹیویٹیز انگیجمنٹ جو بھی آپ نے ڈیورنگ یونیورسٹیز اپنے کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. لیٹس سی کہ آپ کوئی سیمینار کروایا ہے، کوئی آپ اپنی کلاس کے CR تھے، یا آپ نے کوئی ایونٹ کروایا، کچھ بھی کھیلوں کے اندر جو بھی آپ کے اندر ہے چیز وہ یہاں پہ آپ اس کو مینشن کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم اٹیچمنٹ کے اوپر. اب ساری ڈیٹیل کہتا ہے آپ نے کیا کرنی ہے، اپنی PDF فائلز بنانی ہے، مینڈیٹ ڈاکیومنٹ CV اپلوڈ کرنا ہے، اسٹڈی پروجیکٹ یا جس کو موٹیویشن لیٹر کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم آ جاتے ہیں ریسرچ پروجیکٹ، ٹائم شیڈول، ورک پلان جو آپ کا ہے کہ آپ نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، اپنا اس کو بنا لینا ہے. 3 پیجز کا میکسیمم 3 پیجز بتائیں. ایکسیپٹنس آف ہوسٹ انسٹیٹیوشن اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا سائنٹیفک ایتھکس، ریسرچ سیفٹی، وہ والی یہاں پہ اپنے فائل اپلوڈ کر. لسٹ آف پبلیکیشن یہاں پہ، کانٹیکٹس ایٹ ہوسٹ انسٹیٹیوشن یہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یونیورسٹی ڈگری سرٹیفکیٹ، ٹرانسکرپٹ، تو یہ آلموسٹ آپ کے پاس چیزیں. لینگویج سرٹیفکیٹ، یونیورسٹی انٹرسٹ کوالیفیکیشن، اس میں بھی ہمارے پاس ٹرانسکرپٹ وغیرہ آ جاتی ہے، تو وہ بھی یہ ایڈیشنل اٹیچمنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. سو یہ ایڈیشنل ہے، کچھ ایڈیشنل ہے اور کچھ جو ہے نا اس میں کمپلسری ڈاکومنٹس ہیں، وہ سارے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 1 بائی 1 کر کے اپلوڈ کرتے جانے ہیں. تو یہ آئی تھنک سارے ڈاکومنٹ ہی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ایکسیپٹنس آف ہوسٹ انسٹیٹیوشن، تو مینڈیٹری اٹیچمنٹ میکسیمم 5 ایلیمنٹ ایچ. تو یہاں پہ ایکسیپٹنس آف اگر تو آپ کو جیسے کہ آپ اس میں اپلائی کر رہے ہیں تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کیا کریں، جو جس یونیورسٹی کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو آپ میل کریں، میل کر کے اپنی پروفائل ساری سینڈ کریں، سینڈ کر کے وہاں سے انہوں کہیں کہ ہمیں ایک لیٹر دے دیں، تو وہ جب آپ کو وہ لیٹر پرووائڈ کر دیں گے تو اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا، ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ کو لیٹر دیں اس کا مطلب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کو آپ سلیکشن نہیں ہوگی آپ کی. سو یہ کام آپ لوگوں نے کر لینا. سو باقی سارا پروسیس ہو چکا ہے کمپلیٹ. اس طرح ہی سارا آپ نے 1 بائی 1 کرتے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے اوور ویو کرنا، اوور ویو کرنے کے بعد اپنی فائل کو سبمٹ کرنا. سو یہ ٹوٹلی پروسیس تھا ڈارٹ اسکالرشپ کا کہ آپ فلی فنڈ اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو PhD کے اوپر ایک اور انشاءاللہ شام تک اپلوڈ ہو جائے گی. میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.